ان بالوں کے بقدر ایک رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے. کس قدر امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو. الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینوا بلغوا یسروا بشروا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. صدق اللہ العظیم. فیہا یفرق، فیہا اس میں، یفرق بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، کل ہر، امر کام، حکیم حکمت والا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کر دیا جاتا ہے. امر من عندنا، ہر وہ کام، امرن ہر حکم، من عندنا جو ہماری طرف سے ہو. تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سننے کے بعد آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کی نشست میں کس رات کی طرف گفتگو ہونے والی ہے، کس رات کے بارے میں بیان کیا جانے والا. تو آج کا ہمارا موضوع سخن ہے شب برات، جس کو ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں شب رات. یہ ہے شب برات، برات والی رات. برات عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی کسی کو کسی کام سے دور کر دینا، بری کر دینا. یہ مجرم اس مقدمے سے بری ہو گیا، تو برات، ٹھیک ہے جی. شب برات وہ رات جو بری کی جانے والی رات ہے، وہ رات جو دور کی جانے والی رات ہے. بہت سارے معاملے لوگوں سے دور کر دیے جاتے ہیں، بہت ساری احکامات اللہ پاک کی طرف سے طے کر دیے جاتے ہیں. شب برات، تو یہ رات اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ خدائی بجٹ والی رات ہے. حکومت بنتی ہے، اپنا بجٹ بناتی ہے ملکی اعتبار سے کہ پچھلا سال ہم نے کس طرح گزارا، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، آئندہ سال ہم کس طرح گزاریں گے، اس میں ہم کیا ترقیاتی منصوبے لے کر آئے ہیں، ہم اپنی کن کمیوں کو کس طرح دور کریں گے، پورا بجٹ بنایا جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بھی ایک بجٹ الاؤنس کیا جاتا ہے. یہ خدائی بجٹ والی رات ہے. اس رات کے معاملے میں بہت ساری احادیث مبارکہ آئی ہیں. ایک حدیث پاک کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں بڑے سے بڑا معاملہ اور چھوٹے سے چھوٹا معاملہ، ہر معاملہ طے کر دیا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. کون پیدا ہوگا، کون فوت ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کس کو بیٹیاں ملیں گی، کس کو بیٹے ملیں گے، کس کی کامیاب ترقی ہوگی، کس کی تنزلی ہوگی، کس کا کاروبار بڑھے گا، کس پر غربت آئے گی، کس پر فاقے آئیں گے، کون بیمار ہوگا. ہر چیز، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی اس رات میں اور بڑے سے بڑا معاملہ بھی اس رات میں طے کر دیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملہ، ہر کام اللہ پاک کی طرف سے اس رات میں طے ہو جاتا ہے. تو میرے محترم یہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات. یہ 15 شعبان ہے. شعبان المعظم جو مہینہ ہے، اس مہینے کی 15ویں رات، یعنی 14 کا دن ہوگا اور رات جو ہے وہ آگے 15ویں ہوگی. 14 اور 15 شعبان کے درمیان والی رات، اس کو شب برات کہتے ہیں. سمجھ آ گئی جی. تو شب برات کے حوالے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ، وہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں. بڑی مفصل اور بڑی جامع اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ حضرات نے اکثر سنی ہوگی. حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تلاش کرتے کرتے جب میں نے دیکھا تو حضور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں کھڑے
اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قریب ہوئی اور میں نے جب دیکھا سنا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قدموں کی آہٹ سے جان گئے کہ کوئی آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ حضرت اماں فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ آج کون سی رات ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ عظیم الشان رات ہے کہ اس رات میں میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ آج کی رات میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت اس قدر کثیر تعداد میں کی جاتی ہے کہ جتنی بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بال ہیں، تو بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت میں بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اب ایک جانور، ایک بکری کے بدن کے بال گننا ناممکن ہے اور پورے قبیلے کی تمام بکریوں کے بال گننا بالکل ناممکن ہے، اور ان بالوں کے بقدر ایک رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ کس قدر عظیم الشان رات! اللہ پاک کی طرف سے مغفرت تامہ، مغفرت عامہ ہے۔ اللہ پاک معاف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے اپنے گناہ بخشوا لو، مجھ سے اپنی مغفرت لے لو۔ تو میرے محترم، اتنی خوبصورت اور اتنی پاکیزہ رات اور اتنی مغفرت والی رات میں بھی چند بدبخت ایسے ہیں، چند گناہ گار ایسے ہیں کہ اس مغفرت عامہ والی رات کے اندر بھی ان گناہ گاروں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس عام مغفرت والی رات میں بھی جو بندہ مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مغفرت والی رات میں کہ جب اللہ تعالیٰ مغفرت بانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں مغفرت لے لو، گناہ بخشوا لو، معافی لے لو، اس رات میں بھی جو بندہ والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس رات کہ جس رات میں اللہ رب العزت مغفرت عام فرما رہے ہیں، اس رات میں بھی کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو ذخیرہ اندوز ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، شرابی کی، زانی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ میرا محترم، یہ توبہ والی رات، یہ اپنے آپ کو بخشوانے والی رات ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے والی رات ہے۔ اور اس رات میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہمارا معمول کیا ہوتا ہے، ہمارا طور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں سے اللہ کے عذاب کو اور زیادہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کاموں سے اللہ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کاموں سے اللہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، ہمیں تیری بخشش کی ضرورت نہیں، ہمیں تیری مغفرت کی ضرورت نہیں، ہم تو پٹاخے بجائیں گے، ہم تو شور شرابہ کریں گے، ہم تو شیطانی کریں گے۔ اے اللہ تو مغفرت دینے آیا کسی اور کو بخش دے، تو بخشنے آیا کسی اور کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے تیری بخشش کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا را اپنے آپ کا اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عام مغفرت والی رات میں بھی میری مغفرت نہ ہو، ہم اس عام مغفرت والی رات میں بھی بخشے نہ جائیں۔ تو بھائیو، ہر کام سوچ سمجھ کر کریں۔ یہ شب برات ہے، اس کو شب برات رہنے دیں، اس کو دیوالی نہ بنائیں۔ یہ پٹاخے پھوڑنے والی رات نہیں ہے، یہ اللہ سے توبہ کرنے والی رات، اللہ کو راضی کر لینے والی رات۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں غفلت میں اس عام مغفرت والی رات میں بھی ہماری بخشش نہ ہو سکے۔ جو والدین کا نافرمان ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میسیج چلاتے ہیں،
دوستوں یاروں سب کو بھیج دیتے ہیں کہ اگر میری طرف سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دینا۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اس رات میں والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی، اور کبھی اپنے والدین کے پاس بھی جا کے بیٹھیں، امی ابو سے بھی کہیں ابو جی معاف کر دو، امی سے کہیں اماں جان معاف کر دو، یہ آج مغفرت والی رات ہے، آپ نے معاف نہ کیا تو میری کیسے بخشش ہوگی؟ ہم میسج چلا رہے ہیں اور ہم نے رمضان کے لیے اپنے دکانوں کے اندر مال سٹاک کرنا شروع کر دیا ہوا۔ حضور نے فرمایا ذخیرہ اندوز کی مغفرت نہیں ہوگی، جتنے مرضی میسج کر لو، جتنی مرضی دعائیں کر لو، مغفرت مانگ لو، لیکن سٹاک جو کیا ہوا ہے جب تک اس کو مارکیٹ میں عام نہیں کرو گے تب تک مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مال کو روک کے رکھ لیں گے، رمضان میں زیادہ پیسوں کا بیچیں گے، ہم زیادہ کاروبار کر لیں گے، ہم زیادہ ترقی کر لیں گے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اگر تم نے ذخیرہ اندوزی کر لی معاف نہیں ہو۔ ہم اپنی ساری فرینڈ لسٹ میں ہم اپنے سارے نمبروں پر میسج چلا دیتے ہیں بھائی معاف کر دے، بھائی معاف کر دے، لیکن اس میں سے بھی چن چن کے ان لوگوں کو نکال لیتے ہیں جن سے میں ناراض ہوں، جن سے میری بات چیت نہیں ہو رہی، جن سے میں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، ان کو نکال لیتے ہیں کہ بھائی اس کو میسج بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ اس عام مغفرت والی رات میں بھی ان گناہ گاروں کو اٹھا کر نکال لیتا ہے، ان کو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قطع تعلق کرتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں کرتا ہے، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور میرے بھائیوں سوچو ہم کر کیا رہے ہیں اور صحیح دین کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو میرے محترم یہ شب برات کس طرح گزارنی ہے؟ اللہ کے سامنے رو رو کر گزارنی، گر گڑا کر گزارنی، اللہ سے معافیاں مانگنی ہیں، اور معافیاں ان سے بھی مانگنی ہیں، اور وہ سارے کاموں سے بھی توبہ کرنی ہے جن کو ہائی لائٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی، زنا کیا، شراب کا عادی ہے، توبہ کرے اللہ سے، پکی سچی توبہ کرے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، ذخیرہ اندوز ہے، مال سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں توبہ کرے، اے اللہ ابھی جو کیا سو کیا، اے اللہ ابھی جا کے اپنا سارا مال عام دام کے اندر مارکیٹ والیوں پر میں فروخت کروں گا، مجھے نہیں انتظار کرنا کہ رمضان میں کب ریٹ بڑھے تو میں بیچوں۔ توبہ کریں گے تو معافی ملے گی، توبہ کریں۔ تو باتیں ساری سمجھ میں آ گئی جی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا